वेलकम बैक नाज़रीन अकबर एस बाबर साहब असल अगर मौजूद इन वक्त गाल बोल कर रहे हैं बानी रुकन तहरीक इंसाफ जा बाबर साहब आपने बड़ी अहम बात की, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको शिकवा तो नहीं है इदारों से कि आपने 9 साल जदोजहद की और तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं हुआ, लेकिन 72 घंटों में तहरीक इंसाफ का शराजा ही बिखर गया, मतलब 9 साल कानूनी जंग से कुछ नहीं हुआ और उन्होंने एक गलती की, उससे उसका शराजा बिखरा है। देखिए, मुझे गिला इदारों से उस वक्त था जब मैं बारहा साल हर साल इस चीज़ की निशानदेही करता था कि ये मेरे इल्ज़ामात हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है, गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है, भारतीय शहरों ने फंडिंग की है, ऑफशोर कंपनियों से फंडिंग हुई है, अमेरिकी कंपनियों से फंडिंग हुई है, बरतानिया की कंपनियों से फंडिंग हुई है, तमाम दस्तावेज सबूत, जो कि साबित हो गया फिर 2 अगस्त 2022 को। तो देखिए, मुझे उस वक्त ये शिकायत थी कि ये कौमी सलामती का मामला है। उस वक्त जो करते धरते थे, मैं आपको क्या बताऊं, उस वक्त के जो करते धरते थे, तो वो मुझे बुला के ये कहते थे कि ये केस को वापस ले लो। अच्छा, आपको बुलाया भी था? एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा। ये दास्तानें मैं बताता इस वास्ते नहीं हूँ कि मैं अपने इदारों की कदर करता हूँ, और इदारों में अगर कुछ शख्सियात ऐसी आ जाए जो फिर उस अपने मैंडेट से हट के आगे चले जाते हैं। करते धरते एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे? जी जी जी। उसने तो खुद कहा, मुझे जब बजट पास करना होता था तो मैं उनकी मदद लेता था। कहा है ना उसने। बिल्कुल। फिर वो खुद साढ़े तीन साल इसने यही किया कि हम 1 पेज पे हैं। ये तो इसकी खसरत थी। तो मैंने जब मुझे वो ये कहते थे, मुझे अभी तक याद है कि एक मीटिंग में मैं खड़ा हो गया, मैंने खड़े होकर अपनी जो कमीज शलवार थी ना, कमीज को ऐसे झाड़ा, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा उस दिन से डरे जब ये शख्स आप पे उंगली उठाएगा, पाक फौज पे उंगली उठाएगा। आपने उनको कहा? उनको कहा। कहते हैं वो क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप इसको जानते नहीं है, मैं जानता हूँ। मैंने कहा इसकी 3 खसलतें याद रखिए। 1, he bites the hand that feeds him, मोहसिन कोशर। 2, मैंने कहा ये अपनी नाकामी दूसरे पे डालता है और दूसरे की कामयाबी अपने पर डालता है। 3, मैंने कहा इसका परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये परफॉर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी था 17 साल उम्र में, और उसको सिर्फ फेम चाहिए था। हमने उसको गारंटी किया। हमारा जब 2002 में इसने जब मेरी लिटरली बात की, जब मुझे ये लेके गया काबली रेस्टोरेंट, और मैंने इसको क्या कहा, मैंने कहा इमरान यू नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। और ये मेरे उसमें कई जगह पे मौजूद है। मैंने कहा इमरान यू नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स, यू आर कमाकाजी पायलट। वो जो जापानी खुदकुश बम्बार नहीं होते थे जहाज के पायलट, तो जहाज को मारते थे दुश्मन के समुद्री जहाज़ों से। मैंने कहा यू आर कमाकाजी, हर दफ़ा हम इस जहाज को उड़ाएंगे, यू विल टेक ओवर द जॉयस्टिक एंड यू विल क्रैश इट। ठीक है, वही हुआ ना। मैंने इसको ये कहा, लेकिन ये मुसीबत ये कि अल्लाह ताला आंखों पे पर्दा डाल देता है, दिलों पे वो डाल देता है। अब मैंने उनको कहा, तो मुझे कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये लिख ले। मैंने कहा ये लिख ले। बाद में उन्होंने आपसे बाद में अभी मुलाकात नहीं हुई, अब वो भी कहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो अब तो सब कुछ बदल गया ना। लेकिन देखिए, इंसान की नजर होनी चाहिए। आज तो आप खुल के मैंने नहीं, वो बस वो आप समझ ही जाए, सब जो करते धरते थे। अच्छा। हाँ, और मुझे उन्होंने क्या नहीं ऑफर किया, इमरान खान को आपके घर ले आएंगे, इमरान खान से आप जो चाहते हैं आप ले लें, कोई वजारत, कोई ये ओहदा, मतलब बड़े से बड़ा ओहदा। जब 21 जून को बाबर साहब एक बात आपकी काटता हूँ, कहा यह जाता है कि करते धरते अगर करने पे आए तो वो तो बहुत कुछ कर देते हैं, फिर आप क्यों नहीं पीछे हटे? देखिए, मेरे ये आप जिधर बैठे हैं, ये घर के बाहर मेरी कितनी दफ़ा रात को फायरिंग हुई है। 2 बजे के करीब क्लाशनकोव पे गाड़ियों में आते थे, फायरिंग करके चले जाते थे। अच्छा। मुझ पे इसने जाली मुकदमात बनाए, एक नहीं, एक से ज़्यादा 3 बनाए। ठीक है, पीटीआई के अपने लोग इमरान के करीब करते थे, ताकतवर नहीं थे, कमजोर थे। आप ताकतवर नहीं थे। ये मजबूरी थी, आप तो ज़्यादा नहीं कर सकते। नहीं, जब इंसान तैयार हो जाए कि मेरे साथ सब कुछ हो सकता है, तो फिर बस ठीक है। मैंने ये सोचा, मेरे घर में आके इमरान के, मुझे उन्होंने कहा जी आपको कत्ल करने का मंसूबा हो रहा है। मैंने रिपोर्ट किया, इंटीरियर सेक्रेटरी को खत लिखा, उनके नाम लिखे जिन्होंने बताया, उनके टेलीफोन नंबर लिखे। मैंने कहा मैं रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। देखिए, बात ये होती है कि शायद मेरी माँ की दुआएं थी, अल्लाह उन्हें बख्शे, जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा करीब था। 10 साल मैंने उनको
یہاں پہ جب وہ تھی ضعیفی میں تھی، تو شاید وہ وجہ تھی کہ اللہ نے مجھے اس سے بچا کے رکھا. لیکن مجھے ایک وقت تھا کہ مجھے ہر روز لگتا تھا کہ آج یہ مجھے اٹھا کے لے جائیں گے، آج یہ مجھے اٹھا کے لے جائیں گے، ایسا ماحول بنا ہوتا. اس وقت عمران خان کے حق میں آپ کو فورس کیا جا رہا تھا. ابھی جب عمران خان کے مخالف سارا نیریٹو چل رہا ہے تو ابھی کسی نے آپ سے رابطہ کیا کہ نہیں، ابھی مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ ذرا میدان میں آ جائیں، پارٹی بنا رہے ہیں ایک الگ؟ نہیں، میں تو میرا جو منشور ہے، میرا جو پلان ہے وہ تو میں نے پبلک کے سامنے رکھ دیا. میں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی ہوں، سعید اللہ نیازی پی ٹی آئی ہے. اس قسم کے ہمارے جو فاؤنڈنگ ہیں، جو ممبرز ہیں اور جو لوگ ہیں جنہوں نے اس نظریے کے ساتھ دیا اور آج بھی کھڑے ہیں، یہ پی ٹی آئی ہے. ہم نے اس پلیٹ فارم کو زندہ کرنا ہے. دیکھیے، میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ سیاسی جماعتیں ایک نیشنل پلیٹ فارم ہوتی ہیں. سب سے بڑا جو اس وقت نقصان ہوا اس 9 مئی کے ثانیہ کا سیاسی طور پہ، ایک تو یہ کہ جو اس نے عمران نے حرکت کی 9 مئی کو، اور اس میں ٹوٹل ٹاپ لیڈرشپ انوالوڈ ہے. ٹاپ جو مرضی کہے، عمران کی کون سی بات سچی ہے پچھلے چند سالوں میں؟ آپ بتا دیں. کچھ سچ بولے؟ کچھ سچ بولے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں. پچھلے یو ٹرن کہتے ہیں. نہیں، یو ٹرن کہتا ہے جو مرضی ہم یو ٹرن کہہ دیتے ہیں، ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں. آپ کیوں سیٹسفائی ہوتے ہیں؟ آپ اتنے تھن سکنڈ کیوں ہیں؟ آپ اس میں کیوں مطمئن ہو جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے برطانیہ کی میڈیا میں اس قسم کی حرکتیں کرنے والا کو میڈیا والا اپنے قریب نہیں لگنے دے گا. یہ سوسائٹل پریشر ہوتا ہے، اس کے ذریعے ویلیوز بنتی ہے. اس کے لیے یہی وہ کہتا ہے نا، مطلب وہ کہتا ہے جھوٹ اچھی چیز ہے. نہیں، وہ یو ٹرن کہتا ہے. جو مرضی کہے نا، میں بھی تو عقل رکھتا ہوں، سمجھ رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یو ٹرن کیا کہ آج جو کہتا ہے کل اس کے بالکل 180 ڈگریز اس کی اپنی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اپنی بات کی نفی کر رہا ہے. تو جو شخص اپنی بات کی ہر روز نفی کر رہا ہو، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ یو ٹرن، آپ اس کو نام جو مرضی دے. اس نے فارن فنڈنگ کیس میں 8 سال جھوٹ بولا. فیصلے میں لکھا ہوا ہے ولفل کنسیلمنٹ، بینک اکاؤنٹ چھپائے، غیر قانونی فنڈنگ چھپائی. یہ کیا جھوٹ نہیں ہے؟ دیکھیے، بات سے بات نکل رہی ہے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سوسائٹی کا جو اپنا پریشر ہوتا ہے، ویلیوز ہوتی ہے. مثلا میڈیا کا اہم رول ہے. میڈیا اگر اس کو فیس ویلیو پہ لیتی ہے اور وہ ہر روز دن میں 3 دفعہ مختلف موقف دیتا ہے، یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ بھائی جان آپ نے ابھی یہ جو فورن دکھاتا ہے، اس کے پرانے اسٹیٹمنٹ تو میڈیا ہی دکھاتا ہے نا. سوشل میڈیا پہ فورن میڈیا میں بھی آتے ہیں، لیکن یہ جو فورن کورسپونڈنٹس ہیں ابھی جو اس کو انٹرویو کر رہے ہیں، اس کو کیسے کہتے ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ جی میرا پرامن ہے. تب کہتے جی ہم نے خود دیکھا ہے، ہم اس جلوس میں شامل تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا، لوگ آگ بھی لگا رہے تھے، پی ٹی آئی کے کارکن تھے. انٹرنیشنل میڈیا ان کو ایک دم سامنے رکھتا ہے. یہ طریقہ ہے لیڈرشپ کو سامنے. لیکن ابھی تو ڈس آن کر رہا ہے نا. ایک بات ہے، جو مرضی کرے ڈس آن. مثلا میں قتل کر کے قتل کو ڈس آن کر دوں تو میں بے گناہ ہو گیا؟ مجھے اس کا جواب دے. میں قتل کرتا ہوں اور قتل سے اپنے آپ کو ڈس آن کر دوں. براہ راست تو ملوث نہیں ہے نا. مطلب کیوں نہیں ہے ملوث براہ راست؟ میں نہیں کہتا بقول اس کے جو مرضی ہو. کیا مجھے اس کے بغیر پارٹی میں پتہ ہلتا ہے؟ اچھا ایک بات، ایک مجھے بتائیں، عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ ہلتا ہے پارٹی میں؟ ظاہر بات ہے، پارٹی میں سربراہ ہے تو ان کی ہدایات پہ عمل تو ہوتا ہی ہوگا. ہر چیز ٹکٹ ہو، ٹکٹ ڈسٹریبیوشن سے لے کے، یعنی ٹکٹ پہ وہ اجاز چودھری کا وہ جو مبینہ آڈیو ٹیپ، وہ کہتا ہے 1 کروڑ پہ تو اسے ملاقات ہوگی. آج یہ دن آئیں گے لوگوں کو یہ شاید پیسے دیں ملنے کے لیے. آج شاید رات کو ان کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے نا، وہ گیٹ کے ادھر سے ٹکٹ پھینکے. یہ اللہ کی شان. دیکھیں، ایک بڑی بات میں کرتا ہوں کہ اللہ کی قدرت جو ہے نا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. خدا ہی صرف خدا کی ہے. میرا عمران کو آخری میسج پتہ کیا تھا؟ 2013 سے ٹیکسٹ میسج ریکارڈڈ ہے. میں نے کہا عمران اسٹاپ ایکٹنگ گاڈ، ادروائز یو ول بی میڈ اے لیونگ ایگزامپل. خدا ہی صرف خدا کی ہے. تو جواب آیا؟ نہیں، اس کا جواب نہیں آیا. میں کہ اللہ یہ ادروائز یو ول بی میڈ، اللہ کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے. یہ اب اللہ کی گرفت میں ہے. 3.5 سال اس سے پہلے بھی اس نے ورکروں کے ساتھ جو ظلم کیا، زیادتی کی، میرٹ کا کیا، اس نے اقتدار میں اپوزیشن کے ساتھ جو کیا، اس نے اقتدار میں میڈیا کے ساتھ جو کیا، میڈیا کے رپورٹرز کے گھروں میں گھس کے ان کو جو ان کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، سیاسی اپوزیشن کے ساتھ. میں آپ کو ایک بڑی بات کرتا ہوں، سیاسی اپوزیشن کے ساتھ جو اس نے کیا، جو ظلم کیا، جعلی مقدمے بنائے، 6 مہینے سیلز میں بند کیا. آپ کو پتہ ہے مدینے کی ریاست میں کیا تھا؟ پی ٹی آئی والوں کے اوپر بن رہا ہے. سنیں نا، وہ اگر ظلم ہو رہا ہے میں اس کے خلاف ہوں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. لیکن اللہ کا قانون کیا کہتا ہے؟
اللہ کا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے نا، ظالم ظلم کرتا ہے تو برابر کے ظلم کا حقدار ہے. ہاں اگر مظلوم معاف کر دے تو اس کی بڑائی ہے، برابر کے ظلم کے، یہاں تک کہ اگر آپ سے ایول ہو، میں آپ کے ساتھ ایول کرتا ہوں، آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے برابری، ہاں لیکن قانون کے دائرے میں، اور آپ معاف کر دیں تو آپ کی بڑائی ہے. تو مدینہ کی ریاست یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے، جس کابینہ نے یہ جو مقدمات بنائے، یہ جو جعلی لوگوں پہ ظلم کیا اور ان کو سیلوں میں ڈالا، وہ اسی سیل میں اتنی مدت کے لیے انہی حالات میں بند ہو. یہ ہے مدینہ کی ریاست، یہ ہے اس کا تقاضا. مطلب اس حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں نا، اگر یہ زیادتی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی مدینہ جو زیادتی کرے، جو ظلم کرے. دیکھیں نا، یہ تو ایک یونیورسل، اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ پی ڈی ایم یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا نون، یہ نہیں لکھا ہوا. جہاں پہ یہ اللہ کا قانون ہے. اب جب اللہ کا قانون، دنیاوی قانون یعنی 73 کے آئین کے تحت نافذ نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں آئین نہیں نافذ، میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں قانون نہیں نافذ، تو اللہ اپنا قانون نافذ کرتا ہے. اس وقت یہ اللہ اپنا قانون نافذ کر رہا ہے اور اس کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. صاحب بریک لیتے ہیں.